بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دوستو احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ پھر دل کے عطا گرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو سامعین وقار، ہمارے لیے آج خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے پروگرام رحمت رمضان پروگرام میں جناب استاد محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد الطاہر صاحب موجود ہیں۔ دل کے عطا گرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ تو سامعین وقار، گزشتہ پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریاست مدینہ کی تشکیل کے حوالے سے اس کا عنوان تھا، تو آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو مدینہ منورہ میں نظام قائم کیے، اس کے بعد غزوات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے آج جو موضوع رکھا ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، تو اسی موضوع پر آج سعد و محترم گفتگو فرمائیں گے۔ غزوہ بدر کے جو اسباب تھے اس کے متعلق آگاہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت کی توحید کا پرچم بلند کیا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ حضور کی جان کے دشمن ہوئے، اور مکہ المکرمہ میں نبی پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، انہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے۔ کافی عرصے کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے، مدینہ کے لوگ جاگ در جوک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مکے والوں کو یہ چیز پسند نہ آئی، یہاں پر انہوں نے رہ کر مختلف سازشیں کی، کبھی یہودیوں کو خط لکھتے ہیں، کبھی کسی دشمن اسلام کو وہ ابھارتے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایک لشکر تیار کیا ملک شام تجارت کی غرض سے، تاکہ اس سے جو ان کو آمدن ہو وہ ساری کی ساری اسلام کے خلاف جنگ پر خرچ کی جائے۔ چنانچہ ابو سفیان وہ قافلہ لے کر شام گیا، تو اس کے ساتھ 40 بندے، چونکہ ابھی اس وقت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، 40 محافظ اس کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر چلے ان کے تعاقب کے لیے، تو وہ وہاں سے لشکر جا چکا تھا۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، تو جب پتہ چلا کہ وہ لشکر واپس آ رہا ہے تجارت کے بعد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے تعاقب کے لیے نکالا۔ تو مین اس کا سبب یہی تھا کہ وہ سازشیں کر رہے تھے، تو چونکہ وہ سارے کا سارا یہ مال جو ان کو آمدن ہوئی تھی انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ پہ لگانی تھی، اس لیے حضور نے ان کا تعاقب کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان ساحل سمندر کے رستے سے وہ وہاں سے بچ کے آ گیا، اور اس نے ادھر ابو جہل کو پہلے پیغام بھیج دیا کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لشکر بھیجو۔ بعد میں ابو سفیان نے خط لکھا، لیکن ابو جہل اس نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل چونکہ بہت بڑا لشکر تیار کر چکا تھا، تقریباً 1000 بندے تھے، اور 100 اس میں ان کے پاس گھوڑے تھے، اور ان کے اوپر جو بیٹھنے والے وہ زرہ پوش تھے، انہوں نے لباس پہنا، وہ پورا طریقے سے انہوں نے جنگ کی تیاری کی کہ ہم معاذ اللہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹائیں۔ جیسے کہ میدان بدر میں ہی یہ واقعہ رونما ہوا، تو اس بات سے بھی آگاہ فرماتے چلیں کہ مدینہ منورہ سے جو میدان بدر تھا اس کا فاصلہ کتنا تھا؟ یہ جو بدر تھا نا، یہ اصل میں یہ تجارتی مرکز تھا، یہاں پر میلہ لگتا تھا جو ذیقات تک جاری رہتا تھا، تو یہاں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 313 صحابہ کو لے کر وہاں سے چلے۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 نہیں تھی، وہ زیادہ تھی، کیونکہ اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے 40 بندے جو محافظ ہیں اس لشکر کے، صرف ان کو دبوچنا آسان کام تھا، تو اس لیے حضور نے فرمایا جن کی سواریاں موجود ہیں وہ آ جائیں۔
جو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو ان کا انتظار نہیں کیا نہیں گیا. کیا. تو یہ 313 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر پہنچے. تو رستے میں ایک مقام پہ جب پہنچے تو وہاں پر حضور کو اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر لے کر ابو جہل آ رہا ہے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ ہم نے صرف ایک قافلے پہ حملہ کرنا تھا، اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر آ چکا ہے، 3 گنا جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، تو کیا ان کے ساتھ جنگ کرو گے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے جو ہے تاثرات کا اظہار کیا، حضور کی بارگاہ میں اپنی جانثاری کے جذبے کو پیش کیا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے مشورہ دو. اب انصار کو سمجھ آئی کہ شاید حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے. اس وقت پھر حضرت سعد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امدل ما اردت ونحن معك والله لا نقول كما قال بنو اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لخضته لخضنا معك ما تخلف رجل واحد. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں جو کہیں کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہم کہتے ہیں آپ لڑیں آپ کا خدا لڑے، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دینا کہ سمندروں میں چھلانگیں لگا دو، ایک بندہ بھی ہمیں سے باقی نہیں بچے گا، ہم سارے آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. اس جذبے کے تحت اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضور اپنے صحابہ کو لے کر بدر میں پہنچے. اب ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، وہ کافر 1000 تھے، ان میں سے اخنس 50 بندوں کو لے کر وہ رستے سے واپس چلا گیا، پیچھے 950 بچ گئے. اور مسلمانوں کے پاس صرف ایک گھوڑا ہے، گھوڑا ایک ہے اور اونٹ 80 ہے صرف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مقرر فرمایا. 2 صحابہ سوار ہوتے تھے، ایک کے ہاتھ میں لگام ہوتی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے لیے ایک سواری منتخب کروں، نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کو ساتھ ملایا. پھر ایک مقام پہ حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیجا اور مرثد بن نبی مرثد ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ملایا. اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سوار تھے تو حضرت مرثد کے ہاتھ میں لگام تھی، پھر حضرت علی کے ہاتھ میں لگام تھی، سرکار اور مرثد بن نبی مرثد وہ سوار تھے. پھر جب سرکار کی باری آئی لگام پکڑنے کی تو دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پہ سوار ہیں تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا ما انتما بیقوا منی وما انا اغنا عنکم عن الاجر، نہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ یہ ہے کہ تمہیں اجر کی ضرورت ہے اور مجھے اجر کی ضرورت نہیں. پھر کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ 2 غلام وہ سواری پہ سوار ہیں اور لگام آمنہ کے لال کے ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح مارکا کے دوران جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات رونما ہوئے ان میں سے اگر بعض کا ذکر کریں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کرم فرمایا. 5000 ملائکہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. اور یہ ملائکہ جو آئے ہیں نا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کیا ملائکہ نے جنگ میں حصہ لیا تو یا ملائکہ نے صرف مسلمانوں کو مارا. تو اس میں یہ تھا یہ مسلمانوں کی صرف معاونت کے لیے آئے تھے. اب اس میں ایک یہ تھی یہاں پر سب سے، اور دوسری ایک بات کی جب ادھر تعداد 313 ادھر 950، قرآن کہتا ہے کہ یرونہم مثلہم رأی العین، کہ اب کفار تھے 2 گنا، لیکن جب کفار مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مسلمانوں نے اپنے سے 2 گنا نظر آتے ہیں، اور جب مسلمان کافروں کو دیکھتے ہیں تو وہ کافروں نے اپنے سے تھوڑے نظر آتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرم فرما دیا. اور پھر اس میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کے دوران اب مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی تھی لیکن ان کے پاس جذبہ ایمان تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کے اندر موجود ہے. تو اس میں بے شمار حضور کے معجزات ہیں. اس میں ایک حضور کے صحابی تھے حضرت حارثہ، وہ شہید ہوئے. ان کی ماں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میرا بیٹا کدھر ہے، وہ جنت میں ہے کہ جنت میں نہیں؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر جنت میں نہیں تو میں اس پہ پھر روں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحا کہ او بلتے انہا جنان سمان وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، جنتیں 8 ہیں اور تیرا بیٹا سب سے بلند جنت الفردوس کے اندر ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ میں تیر لگا، ڈھیلا باہر آیا، ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس ڈھیلے کو پکڑا، لعاب بھی نہیں لگایا. حضور نے وہی ڈھیلا آنکھ میں رکھا،
تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قتادہ یہ بتائیں نظر آتا ہے؟ فرمایا اس آنکھ کی بجائے اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے، بلکہ جب آسمان پہ موسم ابرالود ہوتا کسی کو چاند نظر آتا وہ حضرت قتادہ کو کہتے ہیں کہ دیکھ کر بتائیں، اتنی نظر تیز ہوگی، رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محصن، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کے پاس لکڑی پڑی تھی، حضور نے لکڑی دے دی، وہ تلوار بن گئی اور پوری زندگی اسی کے ساتھ لڑتے رہے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی کو ہاتھ لگایا، ان کو دی، وہ بھی تلوار بن گئی، وہ بھی پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک اسی تلوار کے ساتھ وہ لڑتے رہے۔ حضرت معاذ دو بھائی تھے، ان بھائیوں کے ایک بھائی کا بازو کٹ گیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت معوذ کا یہاں سے ہاتھ کٹ گیا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں کٹا ہوا ہاتھ لے کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کر ہاتھ جوڑ دیا۔ جن کا بازو کٹا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لعاب دان لگا کر بازو جوڑ دیا۔ اس میں ایک یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے، آج کل بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب میں مخلوق سے مدد مانگی جا سکی ہے، ما فوق الاسباب میں نہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، ما تحت الاسباب اگر دوائی سے بندہ ٹھیک ہو جائے یہ تو ما تحت الاسباب ہے، لیکن کوئی لعاب سے بازو جوڑ دے یہ ما فوق الاسباب ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے نا ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب والی، یہ تقسیم ہی غلط ہے، بلکہ ہم جب بھی اللہ رب کسی سے بھی مدد مانگتے ہیں، ظاہری طور پہ کوئی بندہ مدد کرے، حقیقی مددگار تو اللہ ہے۔ تو یہ جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے نا کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اور باقی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے کی مدد کر دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے واسطے سے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے واسطے سے۔ تو اس میں بھی نبی پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کبھی لعاب لگا کر، کبھی بس صرف ہاتھ پھیرا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزات کا حضور سے ہوا۔ تو اسی مارکہ کے دوران ابو جہل کی ہلاکت ہوئی تھی، اس کی ہلاکت کا جو منظر ہے وہ بھی ابو جہل کو جن دو چھوٹے ننھے بھائیوں نے واصل جہنم کیا، ایک کا نام حضرت معوذ، ایک کا نام حضرت معاذ، انہوں نے اس کو گرایا، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس نے پھر جو ہے تلوار چلائی تو حضرت معاذ کا بازو کٹا، بعد میں وہ اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اب ان دو بھائیوں نے ابو جہل کو گرایا، وہ جو اپنے وقت کا صرف فرعون نہیں بلکہ وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا فرعون تھا، اس لیے کہ جب وہ انہوں نے نیچے گرا دیا، ابھی جان اس کی مکمل نہیں نکلی، جان نکالنے کے لیے کون آئے؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، جن کو بالوں سے پکڑ کر وہ کھینچتا تھا۔ آج وہی عبداللہ بن مسعود ایمان کی دولت لے کر اس کی چھاتی پہ بیٹھے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب بتایا کہ ابو جہل کے بارے میں، حضور نے فرمایا جاؤ اسے کہو اب بھی کلمہ پڑھ لو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جا کر مصطفیٰ کریم کو بتا دینا کہ میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ عداوت کی ہے، اب بھی میری عداوت اس طرح شدید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ جو ابو جہل ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ جب اس کو موت پانی نے گھیر لیا، یعنی وہ ڈوبنے لگا نا، تو اس نے کہا موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لے کے آیا، لیکن فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہاں حضور بھیج رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، تو لیکن وہ اتنا تو ابو جہل، اب دنیا نے دیکھا کہ وہ ابو جہل جس غلام کو پکڑ کے گھسیٹتا تھا آج وہی اس کی چھاتی پہ بیٹھا ہے۔ یہ ہے دولت ایمان۔ سبحان اللہ۔